جی ناظرین السلام علیکم، بہت اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج جو خبریں جن پر 3 اہم باتوں پر آج آپ سے بات کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت عرصے سے ہم یہ سن رہے تھے، مختلف قسم کی خبریں آ رہی تھیں، موشگافیاں اور افواہیں قسم کی چیزیں چل رہی تھیں، جس میں 2 باتیں ہو رہی تھیں۔ ایک یہ کہ KPK کی حکومت جو ہے وہ اب خطرے میں ہے، عمران خان سے وہ حکومت واپس لے لی جائے گی۔ دوسرا اشارہ پنجاب کی طرف تھا، اور پنجاب میں کاف لیگ کے جو منحرف ارکان تھے ان کا چودھری شجاعت حسین صاحب سے رابطہ ہو رہا تھا، اور وہ معاملات اپنے طے کر رہے تھے۔ اب یہ چیزیں مٹیریلائز ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ آپ امیجن کیجئے عمران خان صاحب کو کچھ عرصے کے بعد جب پنجاب حکومت ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی، جب KPK حکومت ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی، تو وہ کیا کریں گے، اور ان کے لیے کوئی خاص پروٹیکشن نہیں ہوگی۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ دوسری ہم بات کریں گے نجم سیٹھی صاحب، ہمارے سینئر ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، اور ان سے ہماری محبت بھی بہت ہے۔ انہوں نے ایک ایڈیٹوریل لکھا فرائیڈے ٹائمز میں پنڈی پلان کے حوالے سے، اور ان کے مطابق پنڈی پلان کیا ہے، آئندہ چند آنے والے مہینوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، چیف کی تعیناتی کون کرے گا، اور یہ حکومتیں کب ڈیزالو ہوں گی، اور الیکشن کب ہوں گے، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور تیسری بات جو خبر ہم نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے اپنے ایک اور جرم اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیا، اور یہ بات ہو رہی ہے عرفان صدیقی صاحب اور مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ جو مظالم روا رکھے گئے۔ عرفان صدیقی صاحب کو ہتھ کڑی لگائی گئی، اور وہ بھی ایسے احمقانہ ایشو پہ کہ جناب مکان کے کرائے کا کوئی ایشو ہے، تو اس کے، اور ایک پڑھے لکھے آدمی، ایک دانشور، ایک شاعر کے ساتھ اس معاشرے میں اس طرح سلوک ہونا تھا۔ جمعرات کے روز اسلام آباد میں جب صحافیوں نے ان سے سوال کیا، تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا، اور کس طرح اپنا سارا کا سارا جرم، اپنی ساری کی ساری غلطی اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دی، اور اپنے گناہوں سے فوری طور پر منکر ہو گئے۔ یہ 3 باتیں آج کے اس ویلاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ جناب سب سے پہلے پنجاب حکومت کے حوالے سے اور KPK حکومت کے حوالے سے بات کر لیں۔ یہ جو گیون سچویشن ہے جس میں پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، یہ انتہائی آرٹیفیشل صورتحال ہے، اور یہ مجھے کہنے دیجئے یہ عدالتوں کے تعاون سے اور مدد سے تیار کی گئی ہے، ورنہ یہ اس حکومت کی کوئی لیجیٹیمیٹ حیثیت نہیں ہے۔ خیر لیجیٹیمیٹ حیثیت کی بات کریں تو وہ عمران خان صاحب کی اور عثمان بزدار کی حکومت کی بھی نہیں تھی، لیکن وہ ظاہر ہے ایک بہت میسو لیول پر ہوا تھا۔ یہ حکومت جو پنجاب کی قائم ہے، یہ عدالت کے ایک فیصلے کی وجہ سے قائم ہے، جس میں وہ اپنے ہی فیصلے کے خلاف جا رہے ہیں۔ وہ قصہ آپ کو یاد ہوگا، پارلیمانی لیڈر اور پارٹی لیڈر کا اختلاف، کبھی عدالتیں فیصلہ دیتی ہیں نہیں پارٹی لیڈر امپورٹنٹ ہوتا ہے، عمران خان سے کوئی انحراف نہیں کر سکتا۔ جب چودھری شجاعت حسین اسی پوزیشن پر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی نہیں پارلیمانی لیڈر بہت اہم ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ ایسا ہے جو تاریخ میں کبھی بھی کوٹ نہیں کیا جا سکتا، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں پرویز الہی صاحب جناب وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، اور انہوں نے اس کے لیے بہت کچھ تباہ کیا ہے۔ دیکھیے اپنا امیج اور اپنی اتحادی کی حیثیت سے جو پوزیشن تھی انہوں نے، اور مونس الہی نے وہ تباہ کی۔ اپنی پارٹی کے اندر جو نفاق اور انتشار آ گیا ہوا ہے، وہ پہلی دفعہ ہمیں عمران کاف لیگ میں محسوس ہوا، ورنہ یہ خاندان بڑا کلوزلی نیٹڈ خاندان ہے، ان کے آپس میں اختلافات ہوں بھی تو سامنے نہیں آتے، لیکن اب اختلافات بہت سامنے آ گئے ہیں۔ چودھری شجاعت حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی میری ہے، پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں یہ پارٹی میری ہے۔ پرویز الہی صاحب کو عدالتیں ہر طرح سے فیسلیٹیٹ کرنے کو تیار ہیں، اور چودھری شجاعت حسین بھی پرانے کھلاڑی ہیں، تو وہ اتنے سہولت سے نہیں چھوڑیں گے اپنے ایک پارٹی کو۔ ظاہر ہے اس پارٹی کو انہوں نے بنایا، اور پرویز الہی تو ہمیشہ طفیلیے رہے ہیں، وہ جن کی جتنی سیاست ہے چودھری شجاعت کی وجہ سے ہے، لیکن یہ بڑا ظالم کھیل ہے، اور اپنی سیاست کی نظر جو ہے وہ انہوں نے اپنے خاندان کو کر دیا ہے۔ جھگڑا چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین کا نہیں ہے، مونس الہی اور چودھری سالک کا ہے، اور مونس الہی کے اوپر بہت سارے الزامات بھی ہیں، بہت سارے کیسز بھی ہیں، اور وہ معاملات اب کافی زیادہ ان کے خراب ہو گئے ہیں۔ اب پتہ یہ چل رہا ہے اور ذرائع بتا رہے ہیں،
اور اتھینٹک ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو کاف لیگ کے ارکان جو پرویز الہی کے ساتھ مل گئے تھے وہ شاید کسی خوف کسی لالچ میں ملے تھے، اب انہوں نے چودھری شجاعت حسین کے ساتھ رابطہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور مسلم لیگ کاف کے ارکان نے چودھری شجاعت کے ہر فیصلے پر سر تسلیم خم کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ ادھر جو حکمران جماعت ہے وہ تو کر رہی ہے سیلاب زدگان کی مدد، اور دوسری طرف جو اتحاد ہے، حکمران اتحاد ہے، وہ پنجاب میں دوبارہ اپنی حکومت واپس لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور عمران خان نے جو ہے اس معاملے میں کچھ پہلے ہی، وہ آپ کو پتہ ہے ایڈوانس میں چلتے ہیں، انہوں نے کہا پنجاب حکومت گرانے کی سازش ہو رہی ہے میرے خلاف، تو وہ پنجاب حکومت گرانے کی سازش اب واضح نظر آ رہی ہے۔ اور کاف لیگ کے ارکان اگر کہیں گے کہ بھئی ہم چودھری شجاعت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو پرویز الہی کی ٹکے کی ویلیو نہیں رہے گی، مونس الہی ناکام ہو جائیں گے، اور یہ پارٹی پھر چودھری شجاعت حسین کے قبضہ قدرت میں آ جائے گی، اور پرویز الہی صاحب منہ کی کھائیں گے۔ اب اس معاملے میں عدالتیں نہ رکھنا ڈالیں تو یہ تو بڑا صاف سی بات ہے۔ تو پنجاب حکومت کے حوالے سے عمران خان جو کہہ رہے تھے، انہیں صحیح خبریں ملی تھیں کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ اب ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ پھر رانا ثناء اللہ ہوں گے، عطا تارڑ ہوں گے، اور عمران خان لاہور کے وزٹ جس طرح کرتے ہیں، جو وہاں پر معاملات چلاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ وہ فرح گوگی والے کیس کا کیا بنا۔ وہ جو ہے عمران خان نے ہمیشہ دوسروں پر الزام لگایا کہ یہ حکومت میں اس لیے آئے ہیں کہ اپنے کیسز ختم کریں، وہ اپنے کیسز تو کوئی ختم نہیں ہوئے۔ شہباز شریف، حمزہ شہباز اسی طرح پیشیاں بھگت رہے ہیں ملزموں کی طرح، لیکن فرح گوگی کا کیس جو ہے وہ ختم کر دیا ہے پنجاب جو ہے پنجاب پولیس نے۔ فیصل آباد میں کیس تھا، اس کیس کو لاہور لایا گیا، اور پھر اس کے بعد انہیں کلین چٹ دے دی گئی۔ بس تھوڑا سا 10 ایکڑ زمین کا معاملہ تھا، تو انہوں نے کہا نہیں یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ تو وہ بلکہ جن صاحب نے یہ کروایا، ناصر نام ہے ان کا پولیس میں، اور ان کو بڑی ترقی شرقی بھی انہوں نے دے دی ہے، اور فرح گوگی صاحبہ جو ہے وہ کلین چٹ مل کے دبئی میں آرام سے بیٹھ رہی ہیں۔ تو آپ اگر، وہ عمران خان صحیح کہتے تھے اس ملک میں سائیکل چرائیں تو آپ کے اوپر الزام آ سکتا ہے، لیکن اگر اس ملک میں آپ بینک لوٹ لیں تو پھر آپ کو کوئی کچھ نہیں کہا جاتا۔ تو عمران خان اور فرح گوگی اور بشرا بی بی نے مل کے اس ملک کو لوٹا، اور اب ہر طرف سے انہیں ریلیف مل رہا ہے۔ یہ پنجاب کی سچویشن ہے۔ کے پی کے کی سچویشن بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ کے پی کے ایک ایم پی اے نے گزشتہ دنوں تحریک انصاف کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کرنے کا اعلان کیا، اور صرف اعلان یہاں تک محدود نہیں رہا۔ انہوں نے کہا جی کہ 20 ایک ارکان ان کے ساتھ ہیں۔ 20 ارکان بڑی تعداد ہوتی ہے، اور ہوا بھی چل رہی ہے کچھ عمران خان کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان کے خلاف ہے، اور جو حکومت بھی فیڈرل میں ہے۔ تو اس سے یوں لگتا ہے کہ اگر یہ گروپ بڑا ہو گیا تو کے پی کے اندر بھی تحریک انصاف کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہوگی کہ کے پی کے اور پنجاب میں عمران خان کی حکومت نہیں ہوگی، تو پھر وہ کس طرح اس معاشرے میں انتشار پھیلائیں گے، پھر وہ کس طرح لوگ اکٹھا کریں گے۔ اور وہ تو میں نے آپ کو خبر بتائی تھی، بڑی انٹرسٹنگ خبر تھی کہ عمران خان کے جلسوں میں جو لوگ آتے ہیں زیادہ تر کے پی کے سے لائے جاتے ہیں۔ پشاور جلسے میں آپ نے دیکھا کہ وہ جب عمران خان صاحب تقریر کرنا لگتے ہیں تو لوگ اٹھ کے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی جو کچھ ذرائع نے بتایا، اس کی بڑی واضح وجہ ہے کہ لوگوں کو پیسے دے کے لایا گیا ہوتا ہے، اور انہیں کہا ہوتا ہے کہ عمران خان کی تقریر شروع ہونے سے پہلے تم نے ہلنا نہیں ہے۔ تو بیچارے دیہڑی لگا رہے ہوتے ہیں، اور اس دیہڑی کے اندر جیسے ہی خان صاحب کی تقریر شروع ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں جی کام ختم ہو گیا، پیسے پکے ہو گئے، دیہڑی لگ گئی ہے، تو اب ہم اپنے اپنے کام سے چلتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ کمیٹڈ ورکر نہیں ہے جو خان صاحب کے نظریے سے، خان صاحب کے حقیقی آزادی والے بیانیے سے اتفاق کرتا ہے۔ یہ بیچارے مزدور ٹائپ کے لوگ ہیں، اور اسی کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں جی پنڈی پلان کیا ہے، اور نجم سیٹھی صاحب نے جو فرائیڈے ٹائمز میں لکھا ہے۔ نجم سیٹھی صاحب ہمارے بڑے سینئر ہیں، ہمیں دوستی کا بھی ان سے اعزاز حاصل ہے، اور ان کے تجزیے ہم بڑے غور سے سنتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ان کا تجزیہ کیا ہے، اور پھر میں بڑے احترام سے ان سے ڈس ایگری بھی کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے تجزیے کے مطابق اب آگے معاملات بڑی تیزی سے بڑھیں گے، اور ہوگا یہ کہ پنجاب حکومت
PMLN کے پاس واپس چلی جائے گی۔ کیوں جائے گی یہ انہوں نے مزید بتایا، اور پھر انہوں نے کہا جی کہ الیکشن جلدی ہوں گے، اور الیکشن جلدی اس لیے ہوں گے کہ کیئر ٹیکر حکومت فٹافٹ بٹھا دی جائے گی، اور بقول ان کے کہ یہ جو ہے سپٹمبر نہیں تو اکتوبر میں اسمبلیاں ڈیزالو کر دی جائیں گی۔ پنجاب میں حکومت اس لیے واپس کی جا رہی ہے کہ یہ اسمبلی ڈیزالو کر دیں، اور تاکہ سارے صوبوں کو ایک جگہ رکھ کر اور پھر ایک ہی دفعہ جنرل الیکشن کرائے جائیں، جس میں وفاق کے اور صوبوں کی۔ عمران خان پنجاب کی اسمبلی توڑ دیں گے، سندھ میں زرداری صاحب سے بقول ان کے کو معاملات طے پہ آ گئے ہیں، وہ سندھ اسمبلی توڑ دیں گے۔ بلوچستان کی اسمبلی ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی ہے، وہ جب چاہیں گے اس کو توڑ دیں، موڑ دیں، بگاڑ دیں، بنا دیں، یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ پھر ایک اور سوال کا جواب انہوں نے دیا، میں نے ان کا جو ہے نا وہ نیا دور میں رضا رومی اور مرتضیٰ سولنگی صاحب کے ساتھ جو انہوں نے گفتگو کی وہ سنی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ اصل مسئلہ ہے چیف کی اپوائنٹمنٹ کا، اور چیف کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوگی؟ چیف کی اپوائنٹمنٹ صرف عمران خان یا شہباز شریف صاحب نہیں کریں گے، چیف کی اپوائنٹمنٹ جو ہے مشترکہ طور پہ ہوگی، اور وہ کیئر ٹیکر حکومت کرے گی، اور کیئر ٹیکر حکومت کرے گی، اور اس میں شہباز شریف، نواز شریف اور عمران خان، مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری سب کا فیصلہ شامل ہوگا۔ بقول نجم سیٹھی کے کہ عمران خان نے عدلیہ پر اور اسٹیبلشمنٹ پر بہت پریشر ڈال دیا ہے، جو کارگر ثابت ہو گیا ہوا ہے، اور جب یہ اس وقت معاملات کا حل یہی ہے کہ کیئر ٹیکر حکومت لائی جائے، اور کیئر ٹیکر حکومت جتنی جلدی اپنے معاملات سنبھال لے گی اتنے ہی ذرا حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اب اس پہ سیٹھی صاحب کے ساتھ دو تین باتوں پر اختلاف ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل مسئلہ ہمارے ہاں جمہوریت جس مسئلے پہ اٹکی ہوئی ہے وہ چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے، آپ کو ہی پتہ ہے، یہ باقی ساری باتیں ہی ہیں جو کہ بدقسمتی ہے ملک کی۔ یہ معاملہ اتنا عام نہیں ہونا چاہیے، پارلیمان زیادہ اہم ہونا چاہیے، لیکن یہ معاملہ کچھ اس طرح کا ہے۔ چیف کی اپوائنٹمنٹ میرا نہیں خیال کہ کیئر ٹیکر حکومت کے حوالے کی جائے گی، اور فرض کیجئے کہ کیئر ٹیکر حکومت جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے چیف کا، تو اس چیف کی اپوائنٹمنٹ پر ہمیشہ کے لیے ایک داغ لگ جائے گا۔ کیئر ٹیکر وزیر اعظم اگر اس کی کرے گا تو اس کا مطلب منتخب وزیر اعظم نہیں کرے گا ان کی اپوائنٹمنٹ، تو منتخب وزیر اعظم نہیں کرے گا۔ عمران خان پہلے ہی اسے کنٹروورشل بنا چکے ہیں کہ یہ اپنی مرضی کا چیف لانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ تو کنٹروورسی مزید بڑھے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان، آصف زرداری، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں معاملات، لیکن اتنے میجر ڈیسیجن پر یہ سارے ایگری کر دیں گے، یہ بہت مشکل لگتا ہے، بلکہ اٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل، یہ نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات جو انہوں نے کہی کہ الیکشن جلدی ہونے والے ہیں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے اکتوبر تک آ جائے گا، یہ بات بھی قابل قبول دو وجوہات سے نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ملک میں سیلاب کی جو صورتحال ہے، 2/3 پاکستان سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ساری بین الاقوامی دنیا پاکستان کی طرف سے پاکستان کو ترس بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل سیکرٹری یہاں پر موجود ہیں، ترکی سے امداد آ رہی ہے، امریکہ سے امداد آ رہی ہے، بنگلہ دیش سے امداد آ رہی ہے، تو ان حالات میں جب ہمارے اپنے لوگ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایک پاکستان کا بڑا حصہ زیر آب آ چکا ہے، ان حالات میں ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کو یہ میسج دیں کہ یہ ہمارے ہاں جو سیلاب آیا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہم اپنا سیاست کھیلیں گے۔ تو یہ سیاست کھیلنے کا وقت نہیں ہے، اس وقت الیکشن نہیں ہو سکتے، اور اگر الیکشن کروائیں گے تو اس سے بڑی حماقت نہیں ہوگی، دنیا کو بہت برا میسج جائے گا۔ اس بات سے ایک اور اختلاف کا نقطہ یہ بھی آ سکتا ہے کہ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے، مر کے IMF سے معاہدہ ہوا ہے، وہ معاہدہ کہاں جائے گا، کون ڈیلیور کرے گا؟ کیئر ٹیکر حکومت کے پاس کوئی بڑی فیصلہ کن قوتیں نہیں ہوتی، تو کیا وہ ملک کی معاشی صورتحال کو سنبھال سکیں گے؟ ابھی جو بجلی کے بلوں کی قیامت آئی ہوئی ہے، اس کے بعد آٹا کی پرائس جو بڑھ گئی ہے، پیٹرول کی پرائس ہے، ڈالر تاریخ میں سب سے اوپر ریٹ پہ چلا گیا ہے، تو ان حالات میں ایک حکومت اگر انہوں نے رسک لیا ہے، اپنی سیاست کو قربان کیا ریاست کی خاطر، تو کیا ان حالات میں
آپ وہ ساری ایفرٹ ضائع ہونے دیں گے، ایک نیا سیٹ اپ لانے کی کوشش کریں گے، اور یہ ملک جو معاشی تباہی کے دہانے پر ہے اس کو مزید پاتال میں دھکیل دیں گے، اور پھر اس ملک کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا۔ پھر وہ سری لنکا بنانے والی باتیں درست ہوں گی، لیکن پھر سری لنکا کون بنائے گا؟ سری لنکا بنانے والے ہم لوگ ہی ہوں گے۔ اور عمران خان نے عدالتوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ پریشر میں ڈالا، اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ اس طرح کے پریشر میں آ کر الیکشن کروا لیتی ہے تو پھر تو میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کا مستقبل میں کوئی رول نہیں آگے، ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے پریشر وغیرہ کنٹرول کر لیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عمران خان نے پریشر ڈالا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو پش کرتے جائیں، اسٹیبلشمنٹ پیچھے بھی ہوتی جائے، اسٹیبلشمنٹ اپنے چیف کا فیصلہ بھی ان کے ہاتھ میں دے دے، اسٹیبلشمنٹ ان کے قدموں میں بیٹھ کے الیکشن کی تاریخ بھی اناؤنس کرائے، اسٹیبلشمنٹ ان کی مرضی کا چیف بھی لائے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ بہت دور کی کوڑی ہے، اور مجھے یہ تجزیہ میرے خیال میں بہت سی نکات اس میں ایسے ہیں کہ جس پر بحث ہو سکتی ہے، بات ہو سکتی ہے، لیکن نجم سیٹھی صاحب باخبر آدمی ہیں، اس بات میں کوئی باک نہیں ہے۔ ان کی چڑیا جو ہے وہ بڑے بڑے عام لوگوں کے پاس گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ اگر وہ یہ باتیں کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی بیچ میں سلسلہ ہوگا جس کی بنیاد پر یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ میں ویسے ذاتی طور پر بہت احترام سے سیٹھی صاحب سے اتفاق نہیں کرتا، اور میرے خیال میں یہ حکومت اگست 2023 تک کام کرے گی، جس میں سب سے پہلا ہدف جو ہے، باقی پالیٹکس اپنی جگہ، وہ معاشی صورتحال کی بہتری ہے۔ شہباز شریف صاحب سے آپ ذاتی طور پر ملیں تو وہ 175 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اگلا بجٹ ہمیں پیش کرنے دیں، اس میں ہم عوام کے لیے سہولتیں کریٹ کر لیں گے۔ یہ جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے یہ اس وجہ سے چل رہی ہے کہ عمران خان نے IMF سے بڑا غلط معاہدہ کیا تھا، اور اس کے اندر اس معاہدے سے انحراف بھی کیا تھا، وہی آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب اور کے بارے میں شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں۔ پنڈی پلان ایز سچ لگتا نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کا پلان ہے، اور اس میں کوئی مزید پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اب آخر میں ایک اور بات کرتے ہیں کہ عرفان صدیقی صاحب کو عمران خان کے دور میں ہتھکڑیاں لگائی گئیں، مطیع اللہ جان صاحب کو اغوا کیا گیا، اور یہ اس وقت زمانے کی سب سے بڑی خبر تھی، اور ایک ماہر تعلیم، ایک دانشور، ایک شاعر، ایک پڑھے لکھے آدمی کو اس طرح کسی کو بھی ہتھکڑیاں لگانا کوئی مناسب بات نہیں ہے بلا وجہ، لیکن جو ایک شخص ایک استاد کی حیثیت رکھتا ہے اس کے ساتھ یہ ظلم روا رکھنا یہ تو انتہائی نقصان دہ بات ہے۔ اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس زمانے میں کوئی عمران خان صاحب نے نوٹس نہیں لیا، اور مطیع اللہ جان کے حوالے سے بھی کوئی ایسی ان کی خبریں سامنے نہیں آئیں۔ لیکن ابھی بڑا انٹرسٹنگ انسیڈنٹ ہوا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان واپس جا رہے تھے تو کچھ اس طرح کی بات ہوئی کہ مطیع اللہ جان سے ان کا مقابلہ ہوا، تو ٹاکرا ہوا، سامنا ہوا، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کا تو مجھے پتہ ہی ہے آپ اس وقت کیا کر رہے تھے، تو مطیع نے بڑے مزے کا جواب دیا، میں اس وقت وہ کر رہا تھا جو آج کل آپ کر رہے ہیں۔ اور ہمیں دوسرا عرفان صدیقی والا معاملہ انہیں گھر سے اٹھایا گیا تھا، اور عمران خان صاحب سے جب ان دو معاملات کے حوالے سے بات کی گئی تو بہت انٹرسٹنگ انہوں نے جواب دیا، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ تو واقعے کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، یا مجھے بعد میں پتہ چلا، اور جس نے بھی کیا اس نے بہت غلط کیا۔ یہ وزیر اعظم پاکستان اس وقت کا بیان دے رہا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ وہی وزیر اعظم ہے جسے سو کے اٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے، روپے کی قدر پاتال میں چلی گئی ہے۔ اور عمران خان نے ایک جو جملہ بڑا کہا میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ ان کے دور میں ان کے دور حکومت میں ہونے والی بہت سی چیزوں کا انہیں علم نہیں ہوتا تھا، جب وہ ہو جاتی تو الزام حکومت پر ہوتا اور ہماری بدنامی ہوتی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس کی طرف میں نے آپ کو توجہ دلانی تھی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی عمران خان کو ان باتوں کا علم نہیں ہوتا ہوگا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اتنے ہی معصوم ہیں؟ اور اگر اتنے معصوم ہیں کہ ساری دنیا کا میڈیا ان دو خبروں کے بارے میں خبر دے رہا تھا، سوشل میڈیا پہ کوہرام مچا ہوا تھا، اور عمران خان صاحب کو علم نہیں تھا، تو کیا ایسے شخص کو وزیر اعظم رہنے کا حق ہے؟ کیا
اتنے بے خبر شخص کی پذیرائی ایز وزیر اعظم ہونی چاہیے؟ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ اب ظاہر ہے یہ تو ثبوت کوئی نہیں پیش کر سکتا کہ اس میں عمران خان نے یہ سب کچھ کیا، اسٹیبلشمنٹ نے یہ سب کچھ کیا، لیکن عمران خان نے اس وقت بڑی ذہانت سے جو کچھ ہوا اپنے سارے گناہوں کو اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیا، اور انہوں نے کہا کہ صرف اس بات تک نہیں رکھا، انہوں نے کہا کہ جو کچھ میرے دور میں ہوتا تھا مجھے تو علم نہیں ہوتا تھا، بہت سارے کام ایسے ہوتے تھے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتے تھے۔ اس کا مطلب ہے عمران خان اپنے آپ کو کلین چٹ دے رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو مجرم ٹھہرا رہے ہیں۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، پھر